مصطفیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے چینل ہربل لائف سٹائل پہ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید. آج ہمارا ٹاپک جو ہے ڈپریشن، مینیا، ٹینشن، انزائٹی، انسینٹی اور میلنکولیا اور انسومنیا پہ. جو انسان ترقی کرتا گیا ہے تو ترقی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف پریشانیوں کا شکار بھی ہوتا رہا ہے. وہی ترقی اس کے لیے درد سر بن گئی اور اس درد سر میں جو ہے بڑی بڑی بیماریوں میں جو ہے ڈپریشن نے اپنا کام کیا. ڈپریشن جو ہے ایک بہت ہماگیر، مطلب جتنے ترقی یافتہ ملک ہیں ان سب میں جو ہے ایک ایسی بیماری ہے جس سے ہر کوئی جو ہے دوچار ہے کسی نہ کسی درجے میں. تھوڑی کیفیت کے ساتھ ہے اور کوئی زیادہ کیفیت کے ساتھ ہے. اصل میں ڈپریشن جو ہے وہ انسان کی ذہنی اور فکری اور سوچ میں جو ہے ایک کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. سوچ جو ہے بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہے اور انسان ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے رویے میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر انسان جو ہے مایوسی اور اضطراب کی کیفیت میں چلا جاتا ہے. ہر وقت کا خفا رہنا اور پریشان رہنا اس کا رویہ بن جاتا ہے. اور لاس آف کنسنٹریشن، لاس آف انٹرسٹ ان ڈیلی لائف ایکٹیویٹی، روزانہ کی زندگی میں جو ہے اس کی عدم دلچسپی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یادداشت کی کمی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. باتوں کو وہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی چیز کہیں پہ رکھ تو اس سے بھول جاتی ہے کہ کام پہ میں نے رکھا ہے. اپنی جو روزمرہ کے کام ہوتے ہیں زندگی میں جو وہ کام کرتا ہے ان میں اس کا انٹرسٹ بالکل جو ہے 0% پہ آ جاتا ہے. اور پھر جو ہے یہ چیز بڑھتے ذہنی انتشار اور بدگمانی اور وہم اور یہ ساری کیفیات خوف تک چلی جاتی ہے. پھر خوف سے سفر کرتے کرتے انسان جو ہے ایکسیسو گلٹ کا شکار ہو جاتا ہے. بہت زیادہ اس کو احساس میں محرومی ہوتی ہے کہ زندگی میں یہ کام میں نے یہ غلطی کی تھی اس وجہ سے. ہر شخص جو ہے کسی نہ کسی درجے میں جو ہے آج ڈپریشن کا شکار ہے. کوئی تھوڑا ہے کوئی زیادہ ہے. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسے مرض ہے، ایک ایسی بیماری ہے جو زمانوں سے چلتی آ رہی ہے لیکن ترقی کے ساتھ اس نے جو ہے زیادہ جو ہے زور پکڑا اور پھر انسان جو ہے اس کا شکار ہو گیا. اور اس تکلیف میں مبتلا ہونے کے بعد انسان محسوس نہیں کرتا کہ میں ڈپریشن کا مریض ہوں یا مجھے کوئی پریشانی ہے یا کوئی تکلیف، بلکہ وہ اپنے آپ کو ایک صحت مند اور تندرست انسان سمجھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے ڈیلی روٹین کے کام بھی ٹھیک انداز سے کروں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. اس میں کانفیڈنس کی کمی آ جاتی ہے، احساس محرومیاں پیدا ہو جاتی ہیں، خوف پیدا ہو جاتا ہے اور بدنظمی پیدا ہو جاتی ہے، انڈسپلن ہو جاتا ہے، ویل بیہیو نہیں کر سکتا. اس کا موڈ جو ہے طرح کا نہیں رہتا. موڈ میں اپ ڈاؤن بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے. دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنا یا پھرنا یا پلیئریبل ایکٹیویٹیز جتنی بھی ہیں ان کو وہ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے اور زندگی کو ایک مجبوری کے طور پر گزارنا شروع کرتا ہے کہ بس اب میں نے اس کو زندگی کو اسی طرح گزارنا. اور جب مرض ترقی کرتا پھر جو ہے سوسائڈ اٹیکس تک بات آ جاتی ہے انسان کی. مینیا اٹیکس شروع ہو جاتے ہیں. انسان خوف اور دل کی رفتار کا تیز ہو جانا، دل کا دھڑکنا، ڈر کی خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اچھا، اس میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ انسان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے. چہرے کا رنگ جو ہے پھیکا پڑ جانا اور بدہضمی کی کیفیت کا ہونا، ہاضمے کا ٹھیک نہ ہونا، ایک گولا سا بنتا ہے انسان کو سینے میں محسوس ہوتا ہے. پیٹ سے وہ چلتا ہے اور سینے میں محسوس ہوتا ہے. ایک بوجھ کی کیفیت، گیس کا زیادہ بننا، ہاضمے کا درست نہ ہونا. بعض اوقات جو ہے تیزابیت مریض محسوس کرتا ہے کہ منہ میں پانی زیادہ آ رہا ہے اور چکر کی کیفیت محسوس کرنا. تھوڑا سا لوگوں میں بیٹھتا ہے تو گھبراہٹ اس کو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. فوراً ڈر جاتا ہے کہ ابھی کچھ ہو جائے گا اور ابھی کچھ ہو جائے گا. اگر مجلس میں بیٹھے ہوئے 2-3 اشخاص جو ہیں اونچی آواز میں بات کرتے ہیں تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ان میں لڑائی یا گتھم گتھا ہو جائیں گے تو جھگڑا شروع ہو جائے گا.
یہ ڈر کی کیفیت اس میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ کیفیات بہت آگے چل کے انسان میں ترقی کرتی ہیں جب وہ علاج کر رہا ہوتا ہے اور علاج جو ہے بخوبی طور پر جو ہے اس کے جو سسٹمز ہیں ان کو ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ اس قسم کی دوائیاں دی جاتی ہیں, ٹرینکولائزر قسم کی اور سائیکیٹرک ڈرگ ایسی دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ سویا رہتا ہے اور اڑی اس کی رنگت ہوتی ہے. تو ان ساری چیزوں کی منفی سوچ اور رویے میں تبدیلی جب پیدا ہو جاتی ہے تو انسان جو ہے معاشرے سے کٹ جاتا ہے, وہ سوسائٹی میں اور لوگوں میں رہنا پسند نہیں کرتا, اکیلا رہنا پسند کرتا ہے, اکیلی جگہوں پہ جانا پسند کرتا ہے. تو اس کے لیے سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان روحانی طور پر اگر آپ دیکھیں تو انسان جو ہے نماز پنجگانہ کا جو ہے اہتمام کرے اور قرآن کی تلاوت کو روزانہ پڑھے, درود شریف کا اہتمام زیادہ کرے. دوائی کی طرف آئیں تو اگر نیند کی کمی کا شکار ہے ایسا مریض تو افتی کا استعمال کر سکتا ہے, ہمدرد دواخانے کی بنی سومینہ کا استعمال کر سکتا ہے, اور کرابادینی ہمارے حکمت میں جو ہے شربت احمد شاہی ہے 3 چمچ صبح و شام جو ہے اس کے استعمال کر سکتا ہے. ارکے گوزبان ارکے سونف میں ملا کے پی سکتا ہے اس کو. اور ہاضمے کی خرابی کی صورت میں اگر مریض ہاضمے کی خرابی کا شکار ہے تو ارکے بادیان اور ارکے گوزبان جو ہے جوارش شاہی 1 چمچ جو ہے صبح دوپہر شام کو کھائے تو اس سے اس کے ہاضمے کی کیفیت بھی جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ سونف اور دھنیے کو چبانا شروع کر دیں. اگر سونف اور دھنیا دن میں تھوڑا تھوڑا لے کر صاف کر کے ہتھیلی پہ ڈال کے اس کو 5 سے 6 دفعہ چبائے تو اس سے اس کی ذہنی خرفشار اور ذہنی انتشاری کیفیات جو پیدا ہوتی ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. دوسری تدبیر اس میں سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ گنڈیری کا استعمال کرے. بہترین اینٹی ڈپریسنٹ اور باقی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن ڈپریشن کے حوالے سے میں نے مطلب پہ اپنے مریضوں کو 25 سال سے میں پریکٹس کر رہا ہوں تو گنے کا اور گنڈیری کا استعمال کروایا اور گنڈیری کے چوسنے سے جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہوا. کھانے کے بعد اگر دوپہر کو 8-10 دانے چوس لیجیے. دوسرا آلے بخارے کا استعمال اگر کرایا جائے تو وہ بہت فائدہ دیتا ہے. اس کے علاوہ ایک کہوا ہم بتاتے ہیں مریضوں کو, اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. تو اس کہوے میں جو ہے 3 اجزاء ہیں وہ بہت فائدہ دیتے ہیں. اگر اس کا استعمال کر لیا جائے تو سونے پہ سہاگا ہے. اس میں ایک جو چیز ہے اناؤ کے بیر ہیں 7 دانے 9 دانے یا 11 دانے ڈال دیے جائیں, اور ایک چھوٹا چمچہ جو ہے 5 گرام کا جو ہے استقدوس کے پھول, یہ استقدوس جو ہے اس کے پھول آتے ہیں بنفشی رنگ کے ہوتے ہیں, وہ ڈال دیا جائے. اور آدھا ٹکڑا جو ہے اس کا دالچینی میں ڈال دیا جائے. ان کو 1.5 کپ پانی میں ابال کے اور آدھا کپ رہ جائے تو شہد ملا کے پی لیں. شہد کے بغیر بھی پی سکتے ہیں, دن میں 1 دفعہ 2 دفعہ. کچھ ٹائم تک اگر اس کو استعمال کیا جائے 1 مہینہ 2 مہینہ 3 تو ڈپریشن ختم ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس کے لیے بہترین کام جو کرتا ہے خمیرہ آبریشم حکیم ارشد والا جو ہے وہ بہت فائدہ کرتا ہے. شیرہ گناب والا استعمال. اچھا علاج کی طرف آتے ہیں تو علاج میں اس کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہے وہ ہمارا اس کا ہے سندل سفید, تخت غرفہ, گل دو زبان, دوا شیر, استقدوس. یہ ہر ایک چیز جو ہے 1 تولہ جو ہے اس کو صفوف بنا لیں اور اس کے ڈبل وزن کے جو ہے مصری ملا لیں, کوزہ مصری ملا لیں, اور اس کا 1 چمچ جو ہے صبح شام جو ہے استعمال کرنا ہے خالی پیٹ. تو اس سے مریض کو بہت فائدہ ہوتا ہے. دوسرا ہم نے جو کہوا بتایا ہے یہ استقدوس اور اناؤ کے بیر اور دالچینی, تو یہ کہوا بھی بہت فائدہ کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے مفرح شیخ الرئیس, مفرح شاہی اور خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا, خمیرہ ابریشم شیرہ اناؤ والا, شربت احمد شاہی, یہ چیزیں جو ہیں اگر بدل کے استعمال کی جائیں تو اس سے مریض کو بہت. ہماری اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اور کوئی اگر اس سے کوئری ہو, اس سے متعلق کوئی مسئلہ آپ نے پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں جو ہے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم.